فلا تجعلوا للہ اندادا، تو نہ بناؤ، نہ ٹھہراؤ، نہ سمجھو اللہ کے لیے کسی قسم کا شریک، نہ ہی اللہ سے بڑھ کے کوئی ہے، نہ اللہ کے برابر کوئی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے تمہارے لیے، تو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس قدر خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کو یہ نہیں کہنا کہ اگر اللہ چاہے اور آپ چاہو، یہ تک نہیں کہنا چاہیے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہو اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہو تو یہ کام ہو جائے گا، لیکن اس طرح نہیں کہ اگر اللہ چاہے اور تم چاہو، اللہ کے ساتھ برابر نہیں کرنا، کسی کو ملاؤ نہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ دادا آبا و اجداد کو پیدا کیا، زمین کو بھی اللہ نے پیدا کیا، آسمان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، بارشیں بھی اللہ برساتا ہے، اور فصلیں اور پھل یہ بھی اللہ جو ہے اگاتا ہے۔ جب یہ سارے کام اللہ کرتا ہے تو عبادت بھی صرف ایک اللہ کی کرو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ ذات میں اور نہ ہی صفات میں۔ نہ تو یہ کہو کہ اللہ کی قدرتوں کی طرح کوئی اور قدرت رکھتا ہے، نہ یہ کہو کہ اللہ کے علم کی طرح کوئی اور علم رکھتا ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اتنی نعمتیں کہ جو بے شمار ہیں۔ تم لوگوں سے بس یہی مطالبہ ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، خالص اپنے رب کی عبادت کرو۔ فائدہ یہ ہوگا لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، اور تقوی کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے عذابوں سے بچ جاؤ گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔